على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پہ غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا. اور ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب، ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب، کہ شیر بن چکا ہے ہر سنی جواں ہمارا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و مکرم قابل احترام ذات شام پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضل و برکات ہیں، جن سے کتب احادیث مالا مال ہیں. حصول برکت و نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوہزر کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں: الدعاء معلق بین السماوات والارض لا یسعد منہ حتی تصلی علی نبیک. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان رک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے. لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک. اس دعا میں سے اس کا کچھ حصہ بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتا. کب پہنچتا ہے؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک. حضرت عمر کا بھی عقیدہ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں دعا تب قبول ہوگی جب تو مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا. فرماتے دعا اس وقت پہنچے گی قبولیت کے درجے تک جب تو رسول اللہ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا ایک پرندے کی مثال ہے، دعا ایک پرندے کی طرح ہے. اگر چاہتے ہو کہ اس کو پر لگیں، فرمایا دعا پرندہ ہے اور اس کے پر مصطفیٰ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے. فرمایا چاہتے ہو کہ دعا قبولیت کے درجے تک پہنچے، مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتے جاؤ، اللہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا چلا جائے گا. شاعر کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، ارے غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. گر نبی سنتے نہیں صدائیں امت کی، گر نبی سنتے نہیں صدائیں امت کی، تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو. اللہ جل و اولا و آدم و اکبر ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے شوق سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم پیارے اسلامی بھائیو، بزرگو، دوستو، ماشاء اللہ ہمارے بڑی عزیز محترم جناب محمد غلام یاسین اتاری صاحب، انہوں نے محفل پاک انعقاد اپنے گھر کے اندر ماشاءاللہ کیا ہے، اپنے برادران کی وساطت سے، اپنے والدین کی وساطت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محفل پاک ماشاءاللہ گھر کے اندر سجانی چاہیے، تعداد تھوڑی، انتظام چھوٹا، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور مبارک تھا، تو اس وقت آپ کے دور کے اندر ایک ماں اور بیٹی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ ایک رئیس زادے نے اپنے گھر کے اندر محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اور بڑا وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر عورتوں کا بھی چونکہ انتظام ہے تو ہم بھی چلتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سن کر آتی ہیں، میلاد کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، محبت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے گھر سے نکلتی ہیں۔ اب یہ ایک عام سی سادہ سی جھونپڑی کے اندر رہتی تھی، باپ انتقال کر گیا تھا، ماں اور بیٹی تھی فقط۔ کہتی ہم وہاں پر جب پہنچی تو سامنے دربان کھڑا ہوا تھا، چوکیدار تھا، جو صرف اور صرف ان لوگوں کو اندر انٹر ہونے دے رہا تھا جن کے ہاتھوں کے اندر دعوت نامے تھے۔ تو اس نے ہمیں روکا کہ آپ اندر نہیں آ سکتی، اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ آ جائیں، وگرنہ پھر آپ نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کارڈ تو کوئی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے بھی اتنے ہی نبی ہیں جتنے آپ کے نبی ہیں، آپ کے جتنے ہیں اتنے ہمارے نبی ہیں، محفل میں آنے کے لیے کون سے کارڈ کی ضرورت ہے؟ یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئی ہیں، لہذا ہمیں بھی اجازت دو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے منع کیا گیا ہے، لہذا آپ واپس چلی جائیں۔ وہ دونوں واپس آئیں۔ جب واپس آ رہی تھی، رستے کے اندر آپس کے اندر گفتگو کرتی ہیں کہ اگرچہ وہاں پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا نصیب نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے ہم اپنے گھر جا کر ذکر مصطفیٰ کرتی ہیں، کون سا رسول اللہ انہی کی سنتے ہیں، ہم گھر میں بھی کریں گی، ہمارے آقا ادھر ہی ہم پر کرم نوازی فرما دیں گے۔ بیٹی اپنے ماں سے کہہ رہی ہے ماں کون سا سرکار انہی کی سنتے ہیں، ہم چل کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کرتی ہے، حضور کون سا انہی کی سماعت کریں گے، ہم گھر میں جا کر محفل سے جاتی ہیں، میں ذکر مصطفیٰ کروں گی، آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، آپ کیجئے گا، میں سبحان اللہ کہہ دوں گی۔ کہنے لگی پتر گال تیری ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ بیٹھ کر جا کر انہوں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا۔ کبھی ماں سناتی ہے، بیٹی سنتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، کبھی بیٹی سناتی ہے، ماں سنتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، جب محفل پاک ختم ہوتی ہے، نعتیں وغیرہ پڑھ کر دعا مانگتی ہے، ادھر ہم نے کہتی ہے ہم نے دعا مانگی، دعا مانگ کے چہرے پر ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھا نبیوں کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا لخت جگر حضور غوث پاک قطب ربانی شباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی ان کی جھونپڑی کی چوکھٹ پر بوسہ دے رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ولیوں کے امام ہیں، کوئی ولی بنتا تب ہے جب آپ کی مور اس پر لگتی ہے، حضرت آپ ہماری جھونپڑی کی چوکھٹ کو بوسہ کہے کو دے رہے ہیں، یہ کوئی مسجد نہیں ہے، اس کا محراب نہیں ہے، کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی چلہ گاہ نہیں ہے، آپ کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے نہ کسی چوکھٹ سے غرض ہے نہ مسجد و محراب سے، میں نے تمہاری چوکھٹ کو بوسہ اس لیے دیا ہے، میں نے ابھی دیکھا مکین گنبد خضرا تمہارے گھر سے ابھی نکل کر گئے ہوئے ہیں۔ بول کر رہا ہوں جی واسہ سبحان اللہ۔
حضور غوث پاک نے فرمایا ابھی میں نے سرکار کو آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حضور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی برکات ہے، چاہے گھر کے اندر کریں، اکیلے میں بیٹھ کر کریں، چھوٹی بڑی محفل کا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ ہم دل سے محفل پاک سجائیں، مصطفیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کرنے کی، سننے کی، کروانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کی بھی محفل کو اپنی پارگاہ پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی فرماتا بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا ہے، تو یہ بلندی ہو رہا ہے، دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ختم کرنے کی کاوشیں بھلے لاکھ کرتے رہیں، لیکن یہ وہ چراغ نہیں جو پھونکوں سے بجھایا جا سکے۔ رسول اللہ کا ذکر خیر ہر دور میں بڑھتے ہی چلا جاتا ہے، بڑھتے ہی چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآنی فیصلہ بھی ہے، یہ بڑھے گا، لہذا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جن گھروں میں ہوتا ہے مصطفیٰ کرم بھی فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے بڑی پیاری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کہ اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنی پاک بارگاہ کی طرف بلائیں تو فوری طور پر آ جاؤ، بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت کے اندر تھا۔ ظاہر ہے نماز بندہ پڑھ رہا ہو تو کسی کی بات عام بندے کی سننے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے کہا سمجھا شاید ہر ایک کے لیے حکم یہی ہے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے فدعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، مجھے حضور نے پکارا، مجھے حضور نے بلایا۔ کہتے ہیں جب حضور نے مجھے بلایا میں نماز کی حالت میں تھا، فلم اجبہ، میں نے حضور کو کوئی جواب نہ دیا، میں حضور کی بارگاہ کے اندر فوری طور پر حاضر نہ ہو سکا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں فوری طور پر نہ جا سکا۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پھر جب گیا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعید بن معلا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں اور تم جس مرضی حالت کے اندر ہو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر فوراً آ جاؤ؟ اللہ اور رسول بلائیں تو فوراً آ جاؤ، کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آ جائیں۔ آقا اب آپ جب بھی بلائیں گے میں آپ کی بارگاہ کے اندر فوراً حاضر ہو جایا کروں گا، آپ کی معافی چاہتا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ دعا کا استعمال فرمایا، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائیں۔ آگے ذاتیں بلانے والی دو ہیں، فاعل دو ہیں، فعل واحد کا ہے، ہونا چاہیے تھا اذا دعواکم۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرنا وہ میری اتباع کرنا ہے۔ ہم دونوں کو جدا نہ سمجھو، حضور اگرچہ خدا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل جدا اتنے بھی نہیں ہے کہ حکم جو ہے وہ ایک دوسرے کا وہ الگ الگ ہو جائے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن اللہ کا حرام کرتا ہے، جو فرمان خدا کا چیزیں حرام کرتا ہے، وہی میرا فرمان بھی چیزوں کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ پاور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ خود سے جدا نہیں رکھا۔ ایک معاملہ یہ صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں ہے، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اپنے نبی کو عطا فرما دی ہے۔ مبالغے سے کبھی بھی رسول اللہ کی شان میں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے، اور رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر مبالغہ کیا ہے کہ رسول اللہ کو رب کہہ دیا جائے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ رب نہیں کہنا اور میلاد منانا بھی گویا کہ رب نہ کہنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، اور میلاد نبی کا منا کے ہم بتاتے ہیں
رسول اللہ رب نہیں اللہ کے نبی بن کے آئے. میلاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے, اللہ کا میلاد نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا یہ رسول اللہ کا ہی بلانا ہے, اور رسول اللہ کا بلانا یہ رب کا ہی بلانا ہے, اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. اب علماء کرام فرماتے ہیں, حضرت سعید بن مالا والی جو حدیث ہے کہ بلایا اور آپ نہ آئے, بعد میں آئے, علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سعید بن مالا کو بلایا جاتا اور وہ نماز کے اندر ہی نماز کو وہیں پر چھوڑتے اور آتے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر بات سنتے, کلام بھی کرتے, جواب بھی دیتے, سینہ قبلہ سے پھر بھی جاتا, قبلہ سے سینہ پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سینہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. سینہ سے قبلہ, اپنا قبلہ سے سینہ بھی پھرتا اور رسول اللہ سے آ کر باتیں بھی کرتے. دوسرا مفسد صلات, اور پھر تیسرا یہ کہ پیدل چل کے بھی آتے, چلنا بھی مفسد صلات ہے. یہ ساری چیزیں, تین باتیں یہاں پر اس کے اندر ایسی ہیں, اگر حضرت سعید بن مالا آ جاتے تو نماز ٹوٹ جاتی. ایک تو سینہ بھی قبلہ سے پھرا, دوسرا پیدل بھی چلے, تیسرا آ کر سرکار سے گفتگو بھی کرتے. کیا وہیں سے واپس آ کر جہاں نماز چھوڑی تھی اسی پر بنا کرتے یا پھر دوبارہ نماز شروع کرتے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے چھوڑی تھی بنا وہیں پر رکھتے. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اس لیے کہ نماز وہاں سے آ کر شروع کرتے کہ نماز اگرچہ انہوں نے چھوڑا کعبے کو بھی, سینہ پھر گیا, لیکن کعبہ سے پھرا ہے تو کعبے سے پھر کر سینہ کعبے کے بھی کعبہ کی طرف ہو گیا ہے. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اللہ کی طرف بول کے سبحان اللہ. اور ماتے ہیں کعبہ سے سینہ اگرچہ پھر گیا لیکن کعبہ کے بھی کعبہ کی طرف ہو گیا ہے. نماز ٹوٹتی نہ, یہ نبی ہے, اس لیے ان سے گفتگو کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹتی نہ بلکہ ان کی نماز کامل ہو جاتی, صحیح طریقے سے پوری ہو جاتی. کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب بھی بلائیں آ جاؤ. اس لیے ہر چیز کو, جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا, بلایا اپنی طرف, اپنے قدموں میں بلایا, وہ چیز فوری طور پر حاضر ہو جایا کرتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر فتح کیا, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ بھی ساتھ تھے, تو واپسی جب آ رہے تھے مقام صحابہ پر, حضور علیہ السلام نے پڑاؤ کیا. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی گود کے اندر سر رکھ کے محو استراحت ہو گئے. سب نے نماز پڑھ لی تھی, حضرت مولا علی رہ گئے کسی کام کاج کی وجہ سے, اور آپ کی نماز رہ گئی. رسول اللہ آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگ گئے. یا تو یہ ہے کہ آپ سو گئے یا پھر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا اور وہ لمبا ہو گیا, اور اس وجہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میری گود کے اندر کافی دیر آرام کرتے رہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا اور بالکل سورج ڈوب ہی گیا, اندھیرا چھا گیا. کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. نماز کے ساتھ محبت بھی تھی اور حضور کا ادب بھی تھا ملوز خاطر, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اس لیے کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے سے اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم, اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا, وانتم لا تشعرون. اور پھر بدبختی کی بات یہ ہے اعمال برباد ہو بھی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اگر میرے مصطفیٰ کا احترام نہ رہا. اب حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے احترام بھی ملوز خاطر رکھا, میں نے حضور کو جگایا نہیں, نماز قربان کر دی مصطفیٰ کی نیند پر, لیکن آپ کو جگایا تک نہیں ہے. کہتے ہیں میری جو نماز کے ساتھ ایک محبت تھی, تڑپ تھی, وہ میرے آنسوؤں کے ذریعے میرے رخساروں پر بہنے لگ گئی, میں رو پڑا. اور وہ آنسو جو تھے ایک آدھ قطرہ مصطفیٰ کے والدہا کے چہرے پر گرتا ہے, وہ چہرہ جس کی قسم رب قرآن میں یاد فرماتا ہے. اس چہرے پر جب گرتی ہیں حضور کی آنکھیں کھلی, جب چشمنانے مبارک کھلتی ہیں, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کیوں روتے ہو؟
کہنے لگے یا رسول اللہ نماز. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصلیت یا علی، او کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ حضور جاننے کے باوجود امتحان لے رہے تھے حضرت مولا علی کا کہ یہ قائم رہتے ہیں یا کوئی نہ. کہا کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی. فرمایا جگا دیتے. کہا حضور نے منہ سے عشق کی توہین ہو جاتی، ادب اسے خاطر نہ رہتا، اس لیے جگایا نہیں کہ آپ کی ارام کے اندر خلل ہی نہ آ جائے. یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا فرمایا تیرا امتحان پورا ہو گیا، اے علی اب بتائے گا تو اور کرنا میرا کام ہے. فرمایا بتا نماز ادا پڑھے گا یا قضا کر کے پڑھنا چاہتا ہے؟ اور قدرہ بلند آواز سے سبحان اللہ. فرمایا نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علی کی ساری زندگی گزر گئی ہے، کبھی نماز قضا کر کے نہیں پڑھی، ہمیشہ ادا پڑھی ہے. پتا چلا علی کے ملنگ وہ ہیں جن کی نمازیں ادا ہوتی ہیں. علی والے وہ ہیں جن کی نمازیں ادا ہوتی ہیں. جناب میری کڑے پا لینا، 14 چھاپاں پا لینیاں اور گلے ٹال تے تسبیحاں پا لینیاں، منکیاں لینیاں تے لو جی علی دے ملانگا کوٹا کوٹ کے پی جانا. اے جی علی دے ملانگ بڑے پھر دیا. حضرت مولا علی کی ایک قضا نہیں ہوگی، اینا دی کدے ایک ادا ہی نہیں ہوندی ہے، ایک بھی ادا نہیں ہوندی. تے بیگ جناب پڑھو نماز پڑھو، اسی پڑھ آئے ہیں، ساڈیاں ہو گئی ہیں وا اسی مدینے وچ پڑھنے ہاں. تے اے وہ جگہ مدینے وچ نماز پڑھدے ہو انج کرو لنگر بھی جا کے مدینے وچوں ہی کھاؤ والا پتہ لگ جاندا تہاڈا. ایڈے تسی پیر چھٹ دی ہے قوم، بڑی بڑی گلاں چھٹ دی ہے جناب. او پیر صاحب جان بوجھ کے نا بندہ گھر پیر صاحب گئے 2 نمبر جناب علی ملنگ تو ایسے نا ششکارنے لگا اے مرے تو ایسے کرنے لگ گیا. وہ جو عورت تھی گھر کے اندر اس نے کہا پیر صاحب کی ہویا ہے؟ اے مدینے کتا وڑدا ہے پہ تے میں انہوں اترایا ہے. یہ بڑی گل ہے. انہاں پکائے سن چول، تھلے جناب ساگ پا کے چول اتے تار دیتے انہاں. پیر صاحب نے دیتے انہاں لو جی آنے پتر انج کر سکے چول چٹے میں کیویں کھاواں دے نے ساگ بھی تے تارنا. آندی مدینے کتا نظر آ گیا پلیٹ تھلے پیا تینوں ساگ نظر نہیں ہوندا. ایڈا تو پیر ایسٹیمیٹ لاندے رہندے اللہ معافی دے جناب ویلے پیر بنے پھر دے جناب. پیر وہ ہے جو باشرع ہوتا ہے. اب بوٹی پینے والا کو پیر ہو جائے، چھلے چھاپا جناب 13 پائیاں وا، ایک سے زیادہ چاپ چھاپ پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ بھی چاندی کی اور 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے. ساری انگلیاں بھی پڑیاں تو انگوٹھے تے بھی پائی ہوندی ہے. تو نمازیں اپنی خدا را خیال رکھیں، محفلیں بھی سنیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں بھی، عشاء پڑھ کے آئیں بھی. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری فجر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. نمازوں کی پابندی کریں. حضرت مولا علی کی نماز قضا نہیں ہوئی. حضرت مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے بھی ساری زندگی نمازیں ادا کر کے پڑھی ہیں، دل کرتے آج بھی کبھی ادا ہی کر کے پڑھوں نا. قضا کبھی نہیں پڑھی، ادائیں پڑھی ہیں، آج بھی ادا کرنے کا دل کرتا ہے. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور کتنی ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں سورج ڈوب چکا تھا، بالکل مغرب ہو گئی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، دعا مانگتے ہیں، کہنے لگے اللہم انہو کان فی تاسی کا بتاتی رسول کا فرد و دلہی شمسا. مولا تو جانتا ہے علی تیری بھی اطاعت کر رہا ہے، میری بھی اطاعت کر رہا ہے. آج کر ایسا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر کے مقام پہ کر دے تاکہ علی اپنی نماز کو ادا کر کے پڑھ سکے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے دیکھا حضور نے اشارہ کیا انگلی کا اشارہ کرتے ہی ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پہ آتا ہے. کیلو کا سایہ بالکل جو پہاڑ تھے ٹیلے تھے ان کا سایہ ہم نے دیکھا دوبارہ بنا. فقام علی فتودع وقام وصلی. حضرت علی اٹھتے ہیں، وضو کیا، کھڑے ہوتے ہیں، نماز عصر کو ادا کر کے پڑھنے لگ جاتے ہیں.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر چیز نے مانا، آپ نے جب بھی اشارہ کیا ہر چیز آپ کے اشارے کے تابع تھی، ہر چیز نے آپ کا حکم مانا۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ شریف کے اندر تھے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، کرتے کرتے دین کی تبلیغ، کئی لوگ جو ہے وہ دائر اسلام کے اندر آئے۔ ابو جہل اور ابو لہب بڑے بڑے کفار جو تھے، ان کو یہ بات ہضم کوئی نہ ہوئی، انہوں نے حبیب یمنی جو سابقہ ابھی کافر تھے، ایمان نہ لائے تھے، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا ملک شام کا، اس کو خط بھیجا، کہا کہ ایسا کرو ہمارے درمیان آ کر فیصلہ کر دو۔ ابو جہل کی اور حبیب یمنی کی بڑی آپس میں یاری تھی، کہنے لگا فیصلہ کر دو، جہاں پر ایک محمد نامی بندہ ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ایسا کرو تم اس کو منع کر دو۔ اس نے کہا، خط کا جواب دیا کہ میں بس آیا، وہ آ گیا، مکے کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ حبیب یمنی ملک شام کا بادشاہ تھا، سونے کی کرسی پر بیٹھا کرتا تھا، اور جہاں پر جاتا سونے کی کرسی اٹھانے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے، اور جا کر جہاں پر اس نے بیٹھنا ہوتا وہاں پر رکھتے اور حضرت سونے کی کرسی پر بیٹھ جاتے۔ اب جب آیا مکے کے باہر اس نے پڑاؤ کیا، 12,000 وہ فوج لے کر آیا اپنے ساتھ، کہ میں جناب آج اس نبی کو جو ہے نا محصور کر کے آؤں گا کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے، روک کے آؤں گا، بند کروں گا اس کی تبلیغ کو۔ مکے کے باہر اس نے پڑاؤ کیا، وہاں پر رکا، سونے کی کرسی لگائے گی، حضرت بیٹھ کے ابو جہل آیا اور سیدھی طرف نا اس نے سادی کرسی لگی ہوئی تھی اس پر بیٹھا، اور بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگ گیا کہ یہ نبی ہے، اس طرح نام محمد ہے، مکے کا یہاں پر رہنے والا ہے، قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اپنا آخری نبی بتاتا ہے، اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا وہ حکم دیتا ہے، اور ہمارے لاتو اتا عزا کو وہ برا بلا کہتے ہیں۔ اس نے قاصد بھیجا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کر آؤ، اگر وہ آ جائیں تو ٹھیک، نہ آئیں تو پھر ایسا کرنا زبردستی لے آنا۔ جب قاصد گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے بادشاہ سلامت آئے ہیں، حبیب یمنی وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، کہیں کافر آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، وہ آپ کو کہیں نقصان ہی نہ پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا معاملہ میرے رب کے سپرد کر دو، میں جانا تے میرا رب جانے۔ حضور چلنے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ہمراہ جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ان کو بھی اجازت دی، وہ آپ کے پیچھے پیچھے باپردہ ہو کر چلنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں طرف ہے، چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادھر جو سادی کرسی پر ساتھ بیٹھا حبیب یمنی کے، ابو جہل حبیب یمنی کو کان میں کہتا ہے ایسا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جب آئیں، سونے بڑے ہیں، لیکن ایسا کرنا تم نے کھڑے نہیں ہونا، ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ اس نے گالی کو نہیں، میں کیوں کھڑا ہوں گا، میں بادشاہ ہوں، میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا بات ٹھیک ہے جناب، ہے گل ہوئی نا۔ اور جناب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضور داخل ہوتے گئے مجمع میں، سب سے پہلے جو کھڑے ہونے والا تھا وہ حبیب یمنی خود آپ تھا۔ سب سے پہلے کھڑے ہونے والا حبیب یمنی آپ تھا، اور وہ سونے کی کرسی پر آپ نہیں بیٹھا، کہنے لگا محمد آپ اس پر آ جائے، سونے کی کرسی پر۔ حضور کو سونے کی کرسی پر بٹھایا، اور اب آپ سادی کرسی کے اوپر بیٹھا۔ ابو جہل کان میں جا کے کہنے لگا میں تو انواع کسی کھلونا نہیں، اللہ دے بندہ تو سارا تو پہلو کھلو گیا، اے کی کیتے ہی۔ اس نے کہا میرا ارادہ بھی یہی تھا، وہ کھڑا نہیں ہونا، لیکن بتاؤں کیا، یوں لگتا تھا کسی نے کان سے پکڑ کے جگا دیا ہو، ایسا لگتا ہے جو کسی کنو پھاڑ کے ٹھاتا ہے وہ کھڑا ہو۔ حضور آ گئے، کھڑا ہو جا کر لگا میں تو کھلو گیا جو کان تو پھاڑ کے کسی ٹھا چھڑیا۔ بہرحال گفتگو شروع ہونے لگی، بڑا دانا آدمی تھا ابھی یمنی، کہنے لگا کہ اے محمد یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ ہمارے لات و عزا کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے رب کا ایک کو نہ بتاتے ہیں، اور آپ اللہ کا آخری نبی کہتے ہیں، ہم تو لوگ نہیں آپ کو مانتے، آپ اپنا نبی و نبی بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بڑا سیانا آدمی تھا، سیانی گل کرنے لگا، کہنے لگا حضرت بات یہ ہے لکل نبی معجزات،
ہر نبی کے لیے جو بھی نبی آتا ہے معجزے ہوتے ہیں. اللہ کا معجزہ، کیا آپ کے لیے بھی کوئی معجزہ ہے یا کوئی نہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر میں معجزہ دکھا دوں اتؤمنو بی، کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا اگر میں معجزہ دکھا دوں؟ اس نے کہا ہاں میں لے آؤں گا ایمان. سرکار نے فرمایا مانگو کون سا معجزہ مانگتے ہو؟ بڑا سیانا تھا، کہنے لگا زمین پر جادو چل جاتا ہے، آسمان پر جادو نہیں چلتا. اس نے کہا حضرت تسی انج کرو ہمیں نہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، جبل ابو قبیس پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. کہتے دعا مانگتا گیا، دعا مانگ کے چہرے پر ہاتھ ڈالتا ہوں، جبریل پیغام خدا لے کر آتے ہیں، آپ کے پر پڑھاتے ہیں اور پیغام خدا لے کر آئے. کہ سونیا اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کو بھی، ہم نے سورج کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، ہم نے ہر چیز آپ کے ہاتھ پر مسخر کر دی ہے. آقا آپ جیسا کہیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے تابع ہیں، یہ ویسی ہوتی چلی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں میں اکیلا نہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں آقا یہ 12,000 فوج لے کے آیا ہے، میں 12,000 فرشتے لے کے آیا ہوں. 12,000 فرشتوں کی قیادت کر کے حضرت جبریل امین زمین پر اترے. کہنے لگے یا اللہ تسی ٹینشن نہیں لانی، تکڑے ہو، وہ رب بھی تواڈے نال ہے، جبریل بھی تے سارے فرشتے بھی تواڈے نال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جناب انگلی کا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کی اس طرف گر جاتا ہے، دوسرا اس طرف گر جاتا ہے اور پھر جناب جڑتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، گواہی دے کر پھر اپنی جگہ پر جاتا ہے. حبیب یمنی اٹھا کرسی سے، مصطفیٰ کے قدموں پر گرا، کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پہلے کہتا تھا محمد محمد، اب کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے لگ گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل کی ایک تمنا ہے، اگر آپ کرم نوازی فرمائیں وہ تمنا بھی حل ہو جائے. میں آپ کا بڑا میرا آپ پر مان ہو گیا ہے، میں نے آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور میں مان بھی گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. یا رسول اللہ میری وہ خواہش پوری ہو جائے، وہ میرے دل کی آرزو پوری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حبیب یمنی خواہش تو بتاتا ہے یا خواہش بھی میں بتاؤں اور حل بھی اس کا میں آپ ہی نکالوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر خواہش بھی آپ ہی بتا دیں پھر تو اور ہی کمال ہو جائے گا، ایمان اور پختہ ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، تیری ایک بیٹی ہے، نہ وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چلتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھتی ہے، وہ میدے گوشت کا لوتھڑا ہے، فالج زدہ جسم ہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو شفا عطا کر دے؟ کہا یا رسول اللہ حبیب اللہ کیا اللہ نے آپ کو کتنا عظیم نبی بنایا ہے، کتنا عظیم نبی بنایا ہے، آپ نے غیب کی خبر بھی دے دی، یہ تو میرے دل کا خیال تھا. کہنے لگے آقا یہی بات ہے، میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں، آقا کرم فرمائیے میری بیٹی کو اللہ شفا عطا فرما دے. سرکار نے فرمایا حبیب اپنے گھر کی طرف لوٹ جا، تو گھر بعد میں جائے گا، اللہ تیری بیٹی کو پہلے شفا عطا فرما دے گا. حبیب یمنی کہتا ہے میں نے گھوڑوں کو پورا دوڑا دیا، میں نے اپنی فوج کو پورا دوڑایا، گھوڑے دوڑائے کہ آج میں دیکھوں تو صحیح میں گھر پہلے جاتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے جاتی ہے. کہنے میں گیا، میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں جس بچی نے دروازہ کھولا بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن تھا، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بولتی بھی ہے، وہ چلتی بھی ہے، وہ تو پکڑتی بھی ہے. کہا بیٹی تو کون ہے، ہمارے گھر میں کیا کر لی ہے؟ کہنے لگی ابا جان پہچانتے نہیں، میں آپ ہی کی تو بیٹی ہوں. اور میں بیٹی یہ تیرے اعضاء کیسے درست ہو گئے؟ تیرے ہاتھ بھی سلامت ہیں، تیرے پاؤں بھی سلامت ہیں، تیری آنکھیں بھی سلامت ہیں، تو بولنے بھی لگ گئی ہے. کہنے لگی ابا جان جس نے آپ کے مقدر کو مکے میں بدلا تھا وہ میرے مقدر کو بدلنے کے لیے یمن میں میرے گھر آ گیا تھا. حضور علیہ السلام کی دعا پہلے گھر پہنچ گئی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور چیزیں آپ کا حکم مانتی بھی تھی اور ادب بھی کرتی تھی. یوں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ثمرہ بھی ہوتا ہے. حضرت صاحب
پھل ملتا ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نواز بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا صحابہ نے ادب کیا, اور ادب کیسے کرتے تھے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرماتے, صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. سرکار بال مبارک کٹواتے, صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. اتنا ادب, اتنی تعظیم تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر ایک مصطفیٰ کا دیوانہ تھا. اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہی بڑا سونا تھا, حضور کا چہرہ ہی بڑا خوبصورت تھا. جس نے بھی دیکھا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا تھا, جو بھی دیکھتا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستانہ ہو جاتا تھا. یا تو حضور کے حسن کو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا, حضور کے اخلاق کو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا. اس قدر پیار حضور علیہ السلام نے اپنی صحابہ کو بھی دیا, اپنی امت کو دیا. جس نے بھی دیکھا اخلاق کو بھی یا چہرے مصطفیٰ کو بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی. ایک ماں اور بیٹا غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے مکے کے اندر. تو ماں کے جو جسم پر لباس تھا نا وہ پھٹ چکا تھا, جگہ جگہ سے سوراخ ہو چکے تھے, پرانا لباس ہو چکا تھا. اب اس عورت کا شور فوت ہو گیا تھا. یہ ماں اور بیٹی تھے, فقط چھوٹا سا بچہ تھا. وہ کہنے لگا اماں جان آپ کے جسم پر لباس پھٹا پرانا ہے, میں ایسا کرتا ہوں میں چچے کے پاس جاتا ہوں, کچھ چادر لے کے آتا ہوں اسے, تاکہ وہ آپ اپنے جسم پر ڈال لیں اور یہ جسم آپ کا جو ہے وہ ڈھک جائے. کہنے لگی پتر جا پتہ کر لے والا. کہتی میں گیا, بچہ کہتا ہے میں گیا چچا کے پاس, میں نے جا کر کہا چچا میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے یہ پھٹ چکا ہے, پرانا ہو گیا, جگہ جگہ سے جسم نظر آتا ہے, لہذا آپ مہربانی کریں میری ماں کے لیے کچھ چادر عطا فرما دے تاکہ میری ماں کا جسم جو ہے وہ ڈھک سکے. چچا نے کہا پتر میرے کو کوئی لباس شلاس نہیں, چال شابہ نکھڑے تو. اس نے خالی ہاتھ بھیج دیا. اب جب واپس آیا نا چہرہ اترا ہوا تھا. کہا ماں نے پوچھا پتر کپڑا ملا ہے, کچھ چادر ملی ہے؟ کہا ماں چچے نے انکار کر دیا ہے. کہنے لگے پتر اب میں تمہیں بتاتی ہوں, یہاں جاؤ گے نا کعبے کے پاس, وہاں ایک بڑی حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا ہوگا, وہ اللہ کا آخری نبی ہونا اپنے آپ کو بتاتا ہے. ایسا کرنا تم نے ایمان نہیں بدلنا. وہ تھے کافر. کہا تم نے ایمان نہیں بدلنا, فقط سوال کرنا ہے, وہ اپنوں کو بھی عطا کرتے ہیں, وہ غیروں کو بھی نواز دیتے ہیں. صرف سوال کرنے, ان سے مانگنا, اپنا دین مذہب تبدیل نہیں کرنا. اس لیے کہ جو اس کے چہرے کو دیکھتا بھی ہے اس کا بھی ایمان بدل جاتا ہے, جو ان کی گفتار کو سنتا ہے اس کا بھی ایمان بدل جاتا ہے. ایسا کرنا ان کی طرف توجہ نہیں کرنی, بس سوال کرنا, لے کر واپس آ جانا. اس نے کہا جی ٹھیک. گیا, بچہ تھا, ماں نے تو ایسے سمجھایا میں نے کری میرا تو مانگ کے تے آ جائیں. گیا جانے لگا, کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے آپ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پتر مانگو, کیا مانگتے ہو, کون سا سوال ہے پوچھو. کہنے لگا سوال تب کروں گا لیکن پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایمان نہیں بدلوں گا. اس نے کہا میں اپنا ایمان نہیں بدلوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. سرکار نے فرمایا تو اپنا ایمان پتر پاس ہی رکھ, تو بات کر, سوال جو ہے وہ کر, میں تمہیں عطا کروں گا. کہنے لگا میری ماں کا جسم جو ہے وہ جگہ جگہ سے نظر آتا ہے, لباس پھٹ چکا ہے, اس لیے کرم نوازی فرمائیں کہ میری ماں کے جسم ڈھک جائے, مجھے اپنی چادر عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے, اپنی مزمل والی چادر اپنے کندھے سے اتاری اور اتار کر اسے دی. کہا پتر جا یہ لے جا اور اپنی ماں کا جسم پر ڈال دے, اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا. کہتا ہے چادر لے کر چلا گیا, ماں کے پاس گیا, کہنے لگا اماں وہ جس کو تو کہتی تھی کہ ایمان بدل جائے گا, میں نے جاتے پہلی بات ہی یہ کی ہے کہ ایمان نہیں بدلوں گا, سوال تب کرتا ہوں, قبول ہے تو فرمائے. انہوں نے کہا پتر ایمان تو بے شک نہ لے کے آ, لیکن پہلے سوال تو کر. سوال کیا, ان وہ روئے بھی تھے, اتنی ان کو ہماری طرف تھی, اور پھر مجھے چادر بھی اپنی عطا کی ہے. کہنے لگی پتر اٹھ, جب اپنے اپنے نہیں ہے وہ غیر ہو کر اتنا عطا کرنے والا ہے, اتنا سونا بھی ہے. دنیا کہتی ہے جو کہے کہتی پھرے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے وہ اللہ کا آخری نبی بن کے آیا. اٹھ کے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے واپس آ جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا. اسی واسطے صحابہ حضور پر مار مٹنے کے لیے تیار تھے. جو صحابہ حضور پر مار مٹنے کے لیے تیار ہیں, کیا ان صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا ہوگا اور ذکر حضور نہیں کیا ہوگا انہوں نے؟
یقیناً کیا ہے اور بے شک کیا ہے، موجم کبیر کی روایت ہے۔ آج آپ لوگوں نے پوسٹیں بھی دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا کا دور ہے، لو جی فلاں صحابی کے دور میں اتنی دفعہ میلاد ہے، کتنے منایا ہے، اتنی دفعہ میلاد ہے، کہاں ملایا ہے، اتنی دفعہ ہے، کہاں منایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے، میرے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین آئے رب کی طرف سے، کہا سونیا